سمجھ آ رہی ہے؟ ہم شیعوں کا نبی وہ نبی نہیں ہے جو کسی غیر ماں کا دودھ پیتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ نبی کی شان ہے کسی غیر ماں کا دودھ پیے۔ میں کوئی حدیث نہیں پڑھنے لگا، قرآن سے آیت پڑھنے لگا۔ اگر قرآن سن کر کسی کا دل جلتا ہے تو پھر جل جائے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے۔ نبی کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ تیرے سامنے مثال دے رہا ہوں قرآن سے، میری طرف دیکھ لے۔ بندے تو پتہ نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے نبی پاک کو کس کس کا دودھ پلا دیتے ہیں، لیکن نہیں، نبی کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ لو پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، قرآن تیرے سامنے ہے۔ آواز کھال کہتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ جب ہم کہتے ہیں نا علی کی والدہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی تو اللہ نے فاطمہ بنت اسد پر یہ وحی کی، اے فاطمہ تم جلدی آؤ بیت اللہ کے اندر۔ تو مولوی کہتا ہے وحی تو نبی بھی آتی ہے، علی کی ماں کوئی نبی ہے؟ اور سمجھائی نا، علی کی ماں کوئی نبی ہے؟ تم کہتے ہو علی کی ماں پہ وحی آئی، اب اللہ کہہ رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ اب مجھے بتانا موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے؟ بات سمجھے نا، موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے۔ اور پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے اگر موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو جو موسیٰ سے بھی افضل علی ہے اس کی ماں پہ وحی نہیں آ سکتی۔ بات سمجھے، جو موسیٰ سے بھی افضل علی ہے اس کی ماں پہ وحی نہیں آ سکتی۔ کیا وحی کی اللہ نے؟ اے مادر موسیٰ، ہم نے تجھ کو موسیٰ عطا کر دیا ہے، تمہیں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہنا۔ جب تجھے فرعونیوں کا خطرہ ہو جائے اپنے سے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں رکھ دینا۔ میں خالق ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اسے واپس تیری گود میں لے کے آؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ہے خالق ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے واپس تیری گود میں لے کے آؤں گا۔ لکھا ہے موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے اندر رکھ دیا۔ موسیٰ کی ہمشیرہ تھی جس کا نام ام کلثوم ہے۔ لکھا ہے سمندر کی میں رکھا صندوق، وہ پرائی بن کر ساتھ چلتی تھی، یہ نہیں بتاتی تھی میں اس کی بہن ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہیں بتاتی تھی، اور چل رہی تھی۔ صندوق چلتا چلتا وہاں آیا جہاں آگے جناب آسیہ، جناب آسیہ فرعون کی بیوی، یہ سیر کرنے کے لیے آئی تھی۔ فرعون کی بیوی تھی، اب نہیں۔ میرا کھا گئے ہو جملہ یارو، فون ذاکر سننے والے بندوں کے اس بات کی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے۔ تو فرعون کی بیوی تھی، اب نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں فرعون کی بیوی تھی، اب نہیں۔ صلوات پڑھو بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اور آپ میری طرف دیکھو، میں چھوڑوں گا تو انہوں نے کھڑے ہونا ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون کی بیوی جناب آسیہ تھی، اب نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں فرعون کی بیوی تھی، اب نہیں۔ نہیں تو مولوی طارق جمیل کو پوچھ لینا، اس سے پوچھ لینا۔ آئی سمجھ؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہونے لگا، نبی تشریف فرما تھے قریب، نبی نے کہا اے خدیجہ جب تو جنت میں جائے گی تو میری سوکڑ کو اپنا سلام کہنا۔ اب کھا گئے میرا جملہ، کھا گئے پھر میرا جملہ۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی سوکڑ کو میرا سلام کہنا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ گھبرا کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو میری موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو میری سوکڑ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چلی گئی ہے؟ نبی فرماتے ہیں خدیجہ اللہ کی ہمسائی ہے، اللہ کے پڑوس میں رہتی ہے۔ اللہ کی ہمسائی ہے، اللہ کے پڑوس میں رہتی ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ پھر وہ کون ہے؟ تو نبی نے مجھ سے کہا کہ فرمایا وہ آسیہ ہے، اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حشر کے دن جب آسیہ اٹھے گی فرعون کی بیوی نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی بیوی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ سیر کے لیے آئی ہوئی تھی، جب دیکھا نا صندوق اس کی طرف آ رہا ہے، اس کی نظر صندوق پہ پڑی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب صندوق پہ نظر پڑی اس نے نوکروں کو حکم دیا اے صندوق کو پکڑو۔ پکڑا گیا، کھولو، کھولا گیا۔ کیا دیکھا اس میں؟ وہ بچہ ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اللہ کہتا جب آسیہ نے موسیٰ کو دیکھا، ہم نے آسیہ کے سینے میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ میری طرف دیکھنا ہے، موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ آسیہ نے محبت سے موسیٰ کو اٹھایا، اٹھا کر فرعون کے پاس آئی، کہتی ہے فرعون جی ہماری اولاد کوئی نہیں، ہمیں اسے اپنا بیٹا نہ بنا لے۔
اور یار میری طرف دیکھنا، ہم اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے ہمیں نفع دے گا۔ یہی تھا نا موسیٰ جس کے عوض میں ہزاروں بچے فرعون نے قتل کروا دیے تھے کہ موسیٰ نہ ہو تو پھر وہ اللہ ہے نا۔ اس نے کہا ہے فرعون میں بھی اللہ نہیں، اگر موسیٰ کو تیرے گھر میں نہ بلواؤں، سمجھا ہے، موسیٰ کو تیرے گھر میں اس کی پرورش نہ کرواؤں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ لکھا ہے فرعون مان گیا۔ کیا سب سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھنا، نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے۔ اور سمجھ آئی جملہ میں کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے میری طرف دیکھنا، جملہ سمجھنا ہے۔ لکھا موسیٰ کو بھوک لگ گئی۔ جب موسیٰ کو بھوک لگ گئی، فرعون نے کہا اعلان کر دو سارے ملک کی دائیں اکٹھی ہو جائے، اور یہ بھی اعلان کر دو جس دائی کا یہ بچہ دودھ پی لے گا اس کا وظیفہ شاہی خزانے میں لگ جائے گا۔ ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ شاہی خزانے میں لگ جائے گا، جس کا موسیٰ دودھ پی لے گا اس کی تنخواہ، اس کا وظیفہ، اس کا شاریہ شاہی خزانے میں لگ جائے گا۔ لکھا ہے سارے ملک کی دائیں اکٹھی ہو گئی، ہر دائی آتی ہے، موسیٰ کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچہ میرا دودھ پی لے ہے۔ ہر دائی آتی رہی، کوشش کرتی رہی، موسیٰ کو سینے سے لگاتی رہی اور کوشش کرتی رہی موسیٰ کہیں طرح سے میرا دودھ پی لے اور میرا وظیفہ شاہی خزانے میں لگ جائے۔ اور ایک قرآن کہتا ہے ہر دائی آتی رہی، موسیٰ سے محبت کرتی رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَاطِقَ، ہم نے موسیٰ کر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا، ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا، ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا۔ تیری عقل میں نہیں آتا موسیٰ میرے محمد کا امتی نبی ہے، جب امتی نبی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا تو سردار نبی غیر ماں کا دودھ کوئی سمجھ آئی بھائی؟ ہمارا نبی اس وقت سے نبی ہے جب کچھ بھی نہ، بلکہ وقت نہ تب تھا نہ جب تھا نہ کب تھا۔ اچھا اگر تم نہیں نہ مانتے لو شاہ صاحب میرا جملہ سمجھنا، بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ جو کہتے ہیں نا نبی صرف 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، ان کو میرا چیلنج ہے، یہ ان سے پوچھو سر پہ قرار رکھ کے، ہمارے ڈیڈی جناب آدم اور ماں حوا کا نکاح ہوا تھا؟ اب میرا کھا گیا جملہ یار میں، شاہ صاحب میں پوچھو نا ان سے کہ ہمارے ڈیڈی اور اماں کا نکاح ہوا تھا؟ اگر مولوی کہے ہوا تھا تو نکاح حق مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور میری طرف دیکھنا بھائی، دلیل دکھاؤں، ہمارا نبی کب سے نبی؟ نکاح حق مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ ہماری اماں اور ابے کے نکاح کا حق مہر کیا ہے؟ پہلے تو پوچھے گا کہ اسے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڑھے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے۔ بول ہاں وچوں، پھر بول ذرا وچوں، میں کہنا دعا کرو پھر کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل تھا پتر تو شیعہ نہ ہوئے۔ سمجھائی بھائی؟ پوچھ رہا کہ حق مہر کیا تھا؟ لو یہ وہ کتاب ہے، کیا تھا میں بتانے لگا، جب میں 10ویں میں پڑھتا تھا نا اسکول میں، اس وقت میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا، اس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے جمعہ پڑھاتا ہے۔ لو اس کے اندر یہ حوالہ لکھا ہے، حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ آدم اور حوا کا نکاح کروانے لگا نا، آواز خالق یا آدم حق مہر نکالو، ان تجھے پتا چلے گا ہمارا نبی کب سے نبی ہے، ان سمجھ آ رہی نا؟ آدم حق مہر نکالو، آدم نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پھر نکاح ہی نہیں ہوگا۔
حق مہر دے گا تو نکاح ہوگا۔ اب آدم گھبرا گئے، کہتے اللہ میرے پاس پیسہ تو ہے کوئی نہیں، وہ تو کوئی نہیں سی 32 رانے 32 روپیے آج کل کرے نا 32 روپیے یا 105، سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ تو یہ گل کوئی نہیں سی۔ آدم گھبرا کے کہتا اللہ پھر تو بتا میرے اس نکاح کا حق مہر کیا ہے؟ جب کہا نا تو بتا نکاح کا حق مہر کیا ہے، آواز خالق آئی آدم تیرے نکاح کا حق مہر یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھو۔ محمد اور اس کی آل پہ اونچی بول ذرا، محمد اور اس کی آل پہ، پھر بولو محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھو، اور رکھا اس کے سر پہ قرآن۔ اگر ہمارا نبی تھا ہی نہیں تو ابے اور درود کس پہ پڑھا تھا؟ بات سمجھ بتا نا، اگر ہمارا نبی تھا ہی نہیں تو ڈیڈی صاحب نے درود کس پہ پڑھا تھا؟ تو بات کی سمجھ آ رہی نا؟ ہم شیعوں کا نبی اس وقت سے نبی ہے جب کچھ بھی نہ تھا، جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے گھبرانا نہیں یار، او کیمرے والے تھلے نہ بہ، میں ادو نہ بہنا تو میری وہی تھلے بہ جانا، تذاکرہ والی ٹنگیا رہنا ہوتے، صلوات پڑھو بابا دے بلانے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے بالکل پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میں کی ہوئی گفتگو کا اب تک نہیں، سیالکوٹ واپس جانے تک نہیں، جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے تب تک ذمہ دار ہوں۔ آپ ویسے ہی سامنے جاتے ہیں، آپ کو ڈرنا چاہیے نہیں۔ اچھا کس سے کرتے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کے اندر کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں۔ کیسر میری چھوڑی ہے ریکارڈ، لے جاؤ اس کیسر کو، اس کو بازار میں لگا کے سنا لو، بازار میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو، نمازیوں میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ حلوہ ہماری کمزوری ہے۔ میں بھی مولوی ہوں نا، میں بھی جب شیعہ نہیں تھا بڑا حلوہ کھاتا تھا، بڑا حلوہ۔ جب سے شیعہ ہوں بالکل حلوہ نہیں کھاتا، اب صرف حاضری کھاتا ہوں۔ کیونکہ حاضری کھانے سے اب مجھے پتا چل گیا شاہ صاحب حلوہ کھانے سے بندہ ہی مینٹل ہو جاتا ہے، حاضری کھانے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، جب ہم مولویوں کے سامنے حلوہ آتا نا، حلوہ ادھر حلوہ آتا ادھر، پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے، جب جلوہ آتا ہے پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے، سامنے حلوہ آتا ہے، حلوے کی خوشی میں مینٹل ہو کے پھر حلوے کو حلوہ نہیں کہتا، پھر کہتا ہے حوالہ۔ بات سمجھ؟ میں کسی اور بندے کا ذمہ دار نہیں پورے پاکستان کے اندر، لیکن لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون غلطت کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ بس سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا، نور کیا؟ پھر بولو کیا؟ نور بنا کے بھیجا، نور۔ تم جیسا بشر نہیں، جو بشر کے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، جو نبی کو اپنے جیسا کہ اللہ کہتا بندہ ہی کافر ہے، مومن نہیں۔ مومن تو کہہ ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی نا؟ مومن کا یہ جملہ نہیں، کافر کا جملہ ہے، نبی ہم جیسا بشر ہے۔ اور میری طرف دیکھنا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کا ظاہر کیا تھا، کس چیز کا ظہور کیا تھا؟ نبی فرماتے جابر سن، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا، لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے، اپنے نور میں سے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور میں نے تمہارا امتحان لینا ہے وید زیدی صاحب کے، اور فیل ہوتے ہو یا پاس ہوتے ہو، ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تمہارا لینا امتحان، کیوں تم نسلی شیعہ ہو میں فصلی شیعہ ہوں، تم نے پرانے شیعہ ہو میں نیا شیعہ ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ میں نے امتحان لینا۔ جابر سے جب نبی نے کہا نا اپنے نور سے اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سونا، میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا۔ ہوں میرا یہ جملہ کھا گئے ہو، سمجھے کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا۔ تو اب سمجھ آئی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا،
وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ اب میری طرف دیکھنا ہے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن، پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا۔ فرماتے ہیں جابر سن، پاک سلطوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بھائی میری طرف دیکھنا، وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، 2 حصے ہوئے۔ وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب، ایک میرا نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں، دوسرا چچا ابو طالب کے صلب میں۔ فرماتے ہیں جابر سن، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں آیا، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اس نور سے اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا۔ اور جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کی پیشانی میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی کو علی ولی اللہ بنایا۔ ان کو سمجھائیے۔ اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ میں سمجھانے لگا ہوں، نور آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، ہو اکٹھا بنتا ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ لو زیدی صاحب ہوں میری بات صرف شیعہ نال ہے، پہلا میں ساری اپنی برادری نہ کرتا تھا، اجن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوا، اب میری بات صرف شیعوں کے ساتھ ہے۔ میں تو علی ولی اللہ کی وجہ سے شیعہ ہوا ہوں۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن غصہ مجھ پہ نہیں کرنا۔ میں پھر دوسری مرتبہ کہنے لگوں، یہاں اس چوک میں کھڑے ہو کے، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے دوسری مرتبہ کہنے لگوں، نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے۔ اور سمجھائی، غصہ مجھ پہ نہیں کرنا، غصہ نبی پہ کرنا ہے، کیونکہ حدیث نبی نے بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ نور آدھا آدھا ہو، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، وہ اکٹھا بنتا ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ اب میری ان شیعوں سے ہے بات جو شیعہ بھی کہلواتے ہیں اور ابھی تک رات کو 4 پائی پہ سو کے اس تذبذب میں پھنسے ہوئے ہیں اور سوچ میں گرفتار ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے۔ سمجھا رہی ہے؟ لو بھائی میں دلیل دینے لگا، دلیل قیامت تک بھی غلط ہو گئی، منہ مانگا انعام دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ میری طرف دیکھنا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی گلاس ہے تو گلاس مجھے دے، مہربانی، مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ 1400 سال کا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل کر دوں گا۔ اگر گلاس نہیں ہے تو گلاس کو تصور کر لینا، پھر سمجھ لینا مسئلے کو۔ میری طرف دیکھنا ہے، غصہ مجھ پہ نہیں کرنا، غصہ اللہ کے نبی پہ کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں نے بیان نہیں کی، اللہ کے نبی نے کی۔ کیا؟ انا و علی من نور واحد، میں علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، نور آدھا آدھا ہو، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ تو ابھی سوچ رہا ہے نا علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے، علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، علی کا نام لینے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو دعوت فکر دے کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ حدیث نبی پاک نے بیان کی ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، نور آدھا آدھا ہو، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، اگر ہو اکٹھا بنتا ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ اس کو مثال دے کے مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میرے ہاتھ میں گلاس ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے کوئی پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی جو بڑے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سینٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے؟ میرا جملہ تھا، بات نہیں سمجھا تو بات سمجھ آ رہی ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہے بھائی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ہے کوئی مولوی جو بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان شکر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے, آدھا پانی پیے تو حرام ہے کوئی مولوی؟ اگر حرام کرے گا تو سارے گلاس, حرام کرے گا تو سارا گلاس, حلال کرے گا تو سارا گلاس. ارے پھر تجھے شرم کرنی چاہیے, سمجھنا چاہیے. جب پانی کے گلاس کا تجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا آدھا حلال ہے کہ آدھا حرام ہے, تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے, تو آدھے گئے تو پھر جاتی کیسے؟ بھائی سمجھ آئیے؟ اور جانوروں کو سمجھ آ گئی ہے, جانوروں کو, اور درختوں کو سمجھ آ گئی ہے. خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی اور جناب علی, یہ ٹالی سمجھو نا, ٹالی, ٹالی ایک درخت ہے, وہ ٹالی کے قریب سے اللہ کے نبی اور جناب علی گزر رہے تھے, تو ٹالی سے آواز آئی, ٹالی سے, ہذا محمد رسول اللہ, ہذا علی ولی اللہ. ٹالی کو تو سمجھ آ گئی, مولوی کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک. تمہیں مقام رسالت کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ ہمارا نبی وہ نبی ہے تو تمام دنیا سے افضل نبی ہے, تمام دنیا سے, بولو حضرت, تمام دنیا سے افضل نبی ہے. زیادی صاحب لکھا ہے, مجھے کسی اور بندے کا نہیں پتا, نبی کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اور وہ برباد ہو جائے گا جو نبی کو پیچھا کرے گا. جو نبی کے آگے کھڑا ہوگا کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا, کاری کو نہیں سکتا. معراج النبی کتاب کا نام ہے, علامہ الہی بخش لاہور کا رہنے والا عالم ہے, اس نے وہ کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے جب شب معراج سارے نبی بیت المعمور کے اندر, یہ پتہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. ایک بیت اللہ ہے وہ تمہارا انسانوں کا کعبہ ہے, بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. جب معراج کی رات سرکار وہاں پہنچے نا, تو سارے نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے. لکھا ادھر جب میرے محمد نے بیت المعمور کے اندر اپنے قدم رکھے, سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے, تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے نبی ہیں جو بیت المعمور کے اندر موجود ہے. میرا بھائی لکھتا ہے کہ موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے, صاحب کتاب نبی ہے, صاحب کلمہ نبی ہے. موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا, ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا. بھائی جملہ سمجھنا, نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا, نبیوں کا امام میں بنوں گا. علامہ لکھتے ہیں خیال کا آنا تھا, اللہ کو برداشت نہ ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خیال کا آنا تھا, اللہ کو برداشت, ذرا بولو اللہ کو برداشت نہ ہوا. اب تم جملہ کھا گئے ہو. جملہ تو یہی سمجھنے والا تھا کہ موسیٰ کے ذہن میں خیال آ گیا, وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے, کہ آج نبیوں کا امام میں بنوں گا, نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا. لیکن خیال کا آنا تھا, اللہ کو برداشت نہ ہوا. تو پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے, ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا, میرے محمد کے آگے کھڑا ہو, ارے وہ اللہ کسی یارے گرے نتھو ٹھہرے کو برداشت کر لے گا. تو سمجھ آئی؟ اگر تم نبی پاک کو کسی کے پیچھے نماز پڑھاؤ تو قصور تو تمہارا ہے. جو نبی کے آگے کھڑا ہو, سن قرآن اسے کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 26 ہے, سورہ الحجرات ہے. قرآن پہلی آیت پڑھنے کو جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مومنو, اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا ہے. سمجھے؟ اور اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند بھی نہ کرنا. اگر یہ دونوں کام کرو گے تمہیں پتہ نہیں ہوگا, تمہارے سارے ہی عمل ہی ضائع ہو جائیں گے. ہم سمجھا؟ اس لیے ہمارا نبی شیعوں کا نبی وہ ہے, کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا, کچھ بھی نہ تھا نبی تھا. یا وہ یا یہ,
اللہ کے آگے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نبی کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔